بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. محترم حضرات و خواتین، آج 23 جمادی الثانی 1431 ہجری موافق 6 جون 2010 مرکز الدراسات الاسلامیہ کی طرف سے موجودہ دور کے اعتبار سے ایک کافی اہم پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے بعنوان رفاہی خدمات اور تحفظ ماحولیات، اہمیت و ضرورت۔ پروگرام کا آغاز انشاءاللہ کلیۃ الحدیث الشریف بنگلور کے ایک طالب علم حافظ مبشر احمد کی تلاوت قرآن سے ہوگا۔ حافظ مبشر احمد، کلیۃ الحدیث۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله
مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أن يبعثون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ بھلا بتلاؤ تو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز اگا نہیں سکتے. کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھی راہ سے. کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو. کیا وہ تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا تر ہے. کیا وہ جو مخلوق کو اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور جو تمہیں آسمان و زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ. کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا. انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. سورۃ النمل آیت نمبر 50 پر 9 تا 60 پر 5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم حضرات و خواتین، آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رفاہی خدمات اور تحفظ ماحولیات اہمیت و ضرورت. یہ پروگرام انشاءاللہ دو ربان اہل علم کی نگرانی میں چلے گا. پہلی جو تقریر ہوگی رفاہی خدمات کے سلسلے میں، اسلام جو کہ اجتماعیت پسند ہے اور اجتماعی زندگی میں یقیناً ایک بہت بڑا طبقہ پسماندہ لوگوں کا ہے، اور اسلام نے شروع دن ہی سے ان کی دیکھ بھالی، ان کی کفالت اس سلسلے میں تعلیمات دی ہیں. تو سب سے پہلی تقریر استاذ محترم شیخ انیس الرحمن صاحب اعظمی عمری مدنی کی ہوگی. دوسری تقریر مولانا شیخ عبدالوکیل حفظہ اللہ کی ہوگی، تحفظ ماحولیات اہمیت و ضرورت کے سلسلے میں. پھر انشاءاللہ اس پروگرام کے اختتام پر سوال و جواب کا بھی نظم رہے گا. مردوں اور عورتوں میں انشاءاللہ پرچیاں تقسیم کی جائیں گی. آپ اپنے سوالات یہاں پر ارسال کریں. پروگرام کا آغاز استاذ محترم شیخ انیس الرحمن صاحب کی تقریر سے ہوگا. استاذ محترم شیخ انیس الرحمن صاحب اعظمی عمری مدنی جو کہ ہندوستان کے طول و عرض میں ایک مشہور علمی شخصیت ہے. ہندوستان کی جو بڑی بڑی دینی درسگاہیں ہیں جیسے جامعہ سلفیہ بنارس، جامعہ محمدیہ اور عائشہ صدیقہ منصورہ مالیگاؤں اور جامعہ دارالسلام عمر آباد جیسی بڑی بڑی دینی درسگاہوں میں آپ علم حدیث کی خدمت کر چکے ہیں.
عملی میدان میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کہ آپ سابق جنرل سیکریٹری اور صوبہ تمل ناڈو کے سابق امیر اہل حدیث رہ چکے ہیں، امیر جمعیت اہل حدیث، اور فی الحال چنئی کا ایک مشہور ایک عظیم ادارہ IRGC یعنی مرکز ابن القیم الاسلامی، آپ اس کے پریزیڈنٹ اور اس کے رئیس ہیں۔ استاذ محترم کی بیشتر مقامات پر علمی اور دعوتی سفر ہوا کرتے ہیں، انہیں میں سے ایک کڑی آج کی آپ کی جو ہے بنگلور کی آمد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا، اور آپ کی تقریر شروع ہونے سے قبل میں آپ سب کا بھی جو ہے استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم، آپ کی شرکت یقیناً ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے۔ بس ابھی میں جو ہے استاذ محترم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے خطاب کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ ومن والاه، وبعد، فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. محترم اسلامی بھائیوں، بہنوں، میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ایک بہت اہم موضوع پر، ایک بہت اہم ٹاپک پر آپ سے خطاب کرنے کا موقع آج مجھے ملا ہے۔ میں اس کے لیے مرکز الدراسات الاسلامیہ CIS کے سارے ذمہ داروں کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا اور کچھ باتیں کہنے کا مجھے موقع دیا۔ اگرچہ کہ میں اس موضوع پر بولنے کا اہل سزاوار نہیں ہوں، لیکن جو کچھ جانتا ہے آدمی اتنی باتیں دوسروں کو بتانے کی خواہش بھی رکھتا ہے تاکہ دوسرے فائدہ اٹھائیں، اور دوسروں کی باتیں سنتا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی حسن ظن کی بنیاد پر میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور آج آپ کے سامنے تھوڑے مختصر وقت میں اسلام میں رفاہی خدمات کی اہمیت کیا ہے اس موضوع پر بولنے کے لیے کھڑا ہوں۔ میں آپ سب حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات کو قربان کر کے یہاں حاضری دی اور دین کی باتوں کو سننے کے لیے اور جاننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عنایت فرمائے اور ہمارے اس وقت کو اپنی زندگی کے بہترین اوقات میں لکھے۔ رفاہی خدمات، یہ لفظ بالکل عام لفظ ہے، سب اس کا معنی تقریباً جانتے ہیں۔ اسی کو انگریزی میں سوشل ویلفیئر سروس کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل کے اندر کچھ جذبات رکھے۔ وہ جذبات مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جذبہ ہے محبت کا، ہمدردی کا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، دوسروں کا خیال کرنے کا، دوسروں کو آرام پہنچانے کا۔ یہ جذبہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں رکھا ہے۔ ہر انسان
اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں، کسی دین سے نہیں. جو بھی انسان ہے اس کے دل کے اندر خدمت کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ پایا جاتا ہے. فرق اتنا ہے، ایک مسلمان اس کو دینی خدمت سمجھ کے انجام دیتا ہے، ایک مسلمان اس کو دینی خدمت اور دینی فریضہ سمجھتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اس کو انسانی فریضہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم انسان ہیں، یہ بھی انسان ہے، کچھ نہ کچھ انسان کرنا چاہیے. لیکن مسلمان انسان کے ناطے بھی اور اپنے دین کے ناطے بھی کوئی بھی کام انجام دیتا ہے. تو میں نے کہا کہ صاحب انسان کے دل میں فطرتاً لوگوں کی خدمات کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے، کسی بھی ذات کے ہوں، کسی بھی دین کے ہوں، کسی کے مذہب کے ہوں. لیکن یہ جذبہ سب کے دلوں میں برابر نہیں ہوتا. کسی کا دل بہت کشادہ ہوتا ہے، ہر آدمی کی خدمت وہ کرنا چاہتا ہے، ہر مالدار غریب کی خدمت کرنا چاہتا ہے، جو آدمی تندرست ہے بیمار کی خدمت کرنا چاہتا ہے. تو بعض لوگ ایسے کہ سب کی خدمت کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں جتنا ان سے ہو سکتا ہے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رفاہی خدمات، اچھے کام کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، باقی جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہوتی ہے، ان کے جذبات مختصر ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ ہمدردی کے جذبے سے اور بھی ذرا نیچے اتر کر صرف اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرنے کو تیار رہتے ہیں. بچہ بیمار پڑ جائے، بیوی بیمار پڑ جائے، اس کے لیے اسپتال لے جانا، بتانا، ڈاکٹر کے پاس کرنا، سب جذبات تو رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی پڑوسی بیمار پڑ جائے، اس کے گلی کا کوئی آدمی بیمار ہو جائے، وہ خدمت کا جذبہ ان کے اندر نہیں پایا جاتا. اس سے بھی زیادہ تنگ دل ہوتے ہیں کچھ لوگ. یہ خدمت کا جذبہ، یہ احسان کا جذبہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، صرف اپنے ساتھ ہوتا ہے. نہ بیوی کا خیال ہوتا ہے، نہ بچوں کا خیال ہوتا ہے. بیمار پڑے، کچھ بھی کیے، ضرورت ہے کپڑے کی، کھانے کی، پینے کی، اتنا اہتمام نہیں. لیکن ان کی اپنی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے وہ انتہائی فکر مند ہوتے ہیں. جب تک کہ ان کی خواہش پوری نہ ہو جائے، ان کی ضرورت پوری نہ ہو جائے، ان کو قرار نہیں آتا. لہذا جذبہ سب کے اندر ہے، لیکن وہ جذبہ کسی کے اندر بہت زیادہ ہے اور کسی کے اندر بہت محدود ہے. اسلام کے متعلق ہم سنتے ہیں ایک جملہ جو آپ نے بھی سنا ہے، اسلام مکمل ضابط حیات کا نام ہے. یعنی ایک مسلمان جو بھی کرتا ہے اس کو دین کی رہنمائی میں کرتا ہے، دین کی تعلیم کی روشنی میں کرتا ہے. جو بھی کرتا ہے مکمل ضابط حیات، زندگی گزارنے کا مکمل قاعدہ اور قانون ہے اسلام. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے لیے اسلام نے اس کو تعلیمات دی ہیں، انہی کی روشنی میں وہ ایک مسلمان اپنی زندگی گزارتا ہے. یہ تعلیمات اسلام نے عبادات کی شکل میں دی ہے، عقیدے کے بعد عبادات اس کی شکل میں دی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ بہبودی، رفاہی کام، ان کے ساتھ حسن سلوک، اس کی بھی تعلیم اسلام نے دی ہے. انسانوں سے ہٹ کر ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں، جانوروں کے ساتھ انسان کا تعلق یعنی مسلمان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے اس کو بھی اسلام بتاتا ہے. ایک جانور ذبح بھی کرنا ہے تو کہتا ہے کہ صاحب چھری تیز کر لو، جلد سے اس کو ذبح کرو، منڈ چری سے ذبح کر کے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ بھی اسلام ہم کو سکھاتا ہے. اتنا ہی نہیں، زمین کے آداب بھی ہم کو اسلام سکھاتا ہے. زمین پر چلنا کیسے چاہیے، زمین پر بسنا رہنا کیسا چاہیے. جو لوگ اکڑ کر چلتے ہیں، پیر پٹک کر چلتے ہیں، کہتا ہے قرآن مجید سورہ لقمان کے اندر، کیا تم آسمان کی بلندی کو، پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جاؤ گے، زمین کو پھاڑ دو گے. چلنے کے لیے بھی آداب بتاتا ہے. درختوں کو پالنا اور درختوں کی پرورش کرنا، درختوں کا خیال کرنا، بے ضرورت درختوں کو نہ کاٹنا، یہ بھی اسلام بتاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اسلام مکمل ضابط حیات ہے. اس کی زندگی کے بھی قانون اسلام نے بتائے ہیں. وہ جس ماحول کے اندر رہتا ہے، وہ جتنی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ان کو کیسا رہنا چاہیے،
انسان، جانور، زمین اور صاف درخت، ان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام مکمل ضابط حیات ہے. لیکن سمجھنے میں اسلام کے فرق پڑ جاتا ہے. مختلف لوگ مختلف زاویے سے اسلام کو پرکھنے کی یا ایک حساب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہاں مسلمانوں کے تعلق سے بات کرتے ہیں. کچھ مسلمان ایسے ہیں جو نماز روزے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. یقیناً عبادت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. عقید توحید کے بعد کا سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن نماز روزے کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں سارے چیزوں کو بھول جاتے ہیں. پڑوسی کے حقوق بھول جاتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بھول جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں کے حقوق بھول جاتے ہیں، کار خیر میں خرچ کرنا بھول جاتے ہیں. ان کا دائرہ بڑا محدود ہو جاتا ہے. ساری اہمیت انہوں نے دے دی کس کو؟ نماز روزے کو. یعنی اللہ کے حق کو تو انہوں نے پوری اہمیت دی، بندوں کے جو اتنے حقوق اسلام نے بتائے ہیں اس کی انہوں نے کوئی بھی پرواہ نہیں کی. تو کچھ لوگ بہت محدود عینک لگا کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. محدود چیز کو سارا اسلام سمجھ جاتے ہیں. ایسی کوئی بات اسلام کے اندر نہیں ہے. جو اہمیت اسلام کے اندر عبادات کی ہے، معاملات کی بھی ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی ہے. دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے چھوٹی سی ایک مثال دے کے گزر جاتے ہیں. حدیث میں یوں آیا ہے کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا. کوئی درخت تھا، اس کی ڈالیاں نیچے آ گئی تھیں، گزرنے والوں کے سر کو لگتی تھیں. اب اس نے سوچا کہ صاحب یہ تو سب کو تکلیف ہو رہی ہے اس درخت سے، اس ڈالی کو کاٹ دے. اس جذبہ ہمدردی، جذبہ انسانی کے تحت اس نے اس درخت کو کاٹا، اپنے مسلمان بھائیوں کے یا اپنے سوسائٹی کے لوگوں کے خیال کرتے ہوئے. اس کے بدلے اس کو جنت مل گئی. آپ اندازہ کریں کہ خدمات کا اور رفاہی خدمات کا اسلام کے اندر کس قدر وسیع تصور ہے. تو بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. بعض لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یقیناً اسلام کی بعض باتیں اہم ہیں لیکن سب کچھ اس کو سمجھ جاتے ہیں. مثلا میں یہ مثال دوں، داڑھی سارے پیغمبروں کی سنت ہے، سنن فطرت کہا گیا اس کو، اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے پیارے رسول نے اس کو بڑھانے کا حکم دیا، رکھنے کا حکم دیا، سب کیا. لیکن کبھی ایسے نمازی اور روزے دار مسلمان اگر کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں دیکھے چہرہ بدل جاتا ہے، غصہ آتا ہے اور سب کچھ کہنے لگتے ہیں. یقیناً اسلام کی ایک سنت کو انہوں نے چھوڑا لیکن ان کے دل کے جذبات کو ٹٹو لیے. کس قدر اہتمام ہے ان کے پاس، نماز کا اہتمام ہے، روزے کا اہتمام ہے، دینی خدمات کا اہتمام ہے، رفاہی کاموں کا اہتمام ہے. یقیناً ان کے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے. یہ سب کیا؟ سوچنے کے اندر ایک محدود زاویہ ہم نے اختیار کر لیا. حالانکہ اسلام تو سب کا نام ہے. 10% ان کے اندر اسلام نہیں ہوگا، 90% اسلام ہوگا. ہم جو سمجھتے ہیں نماز روزے ہی کو ہمارے پاس 20% اسلام ہوگا اور 80% اسلام نہیں ہوگا. ایسے ہو سکتا ہے. اس لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے کوشش کی جائے پورے اسلام کو سمجھا جائے. رفاہی خدمات کو، لوگوں کی خدمات کو بھی اہمیت دی جائے. قرآن مجید میں کتنی آیتیں اس سلسلے میں ہیں. ابھی شروع میں ہمارے اناؤنسر صاحب نے جو آیت پڑھی سورہ بقرہ کی وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. بھئی دین صرف نماز پڑھ لینے کو یا مشرق اور مغرب کی طرف کھڑے ہو کر چہرہ کرنے کو سمجھ نہ جاؤ. دین تو پوری چیزوں کا نام ہے. اللہ پر ایمان لانا، پیغمبروں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور سب مال کی محبت ہوتے ہوئے بھی مال دوسروں کو دینا. ایسے پوری تفصیل اس آیت کے اندر بتائی گئی اور ان سب کو دین بتایا گیا. لہٰذا رفاہی خدمات مسلمانوں کے اندر ضرور ہیں. دوسرے میں اور ہم میں کیا فرق ہے رفاہی خدمات؟ میں نے ایک بات تو یہ بتائی کہ مسلمان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کا حکم سمجھ کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سمجھ کے کرتا ہے. اس لیے اس کو دنیا میں نہ پبلسٹی چاہیے نہ بدلہ چاہیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا.
اللہ کے نیک بندے بہت سارے نیک کام کرتے ہوئے بھی دنیا کے بندوں کی تعریف کی یا بدلے کی امید نہیں رکھتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ جو نیکی کے کام کرتے ہیں یا رفاہی کام کرتے ہیں، بہت سے لوگ پبلسٹی کے لیے کرتے ہیں، بہت سے لوگ صرف اپنے جذبات کی تسکین کے لیے کرتے ہیں، نہ ان کو اللہ پر یقین ہے، نہ آخرت پر یقین ہے، نہ آخرت کے بدلے کی ان کو امید ہے، کچھ نہیں، لیکن اپنے دل کے جو جذبات ہیں اس کی تسکین کے لیے بہت سارے نیک کام کرتے ہیں۔ کتنے اسپتال بنائے ہوئے ہیں، جیسے ٹاٹا کا کینسر اسپتال ہے، کتنے اس کے اسپتال ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ صاحب یہ جذبات اللہ نے سب کے دل میں رکھے ہیں کہ دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کی مدد کرو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن، سب کے دل میں یہ جذبات ضرور ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم دینی فریضہ سمجھ کے، دینی حکم سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں۔ پارٹیوں کو آپ نے دیکھا، یہ صاحب پارٹیاں کتنے رفاہی کام کرتے ہیں، پانی پلانا، فلاں کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ان کا مقصد یہی دنیا میں کہ الیکشن میں لوگ ہم کو ووٹ دیں گے، اس سے زیادہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کی تعلیم سمجھ کے، پیارے نبی کی تعلیم سمجھ کے کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے رفاہی خدمات کو بھی اہمیت دیں۔ بہت سارے مسلمان بہت کام کرتے ہیں۔ اب یہی سمجھیے آج کا یہ پروگرام ہے CIS والوں کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا رفاہی کام ہے، ایک دعوت پہنچانا، اسلام کی بات دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے مال خرچ کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، پبلسٹی کرنا، اور صاحب اس کے لیے انتظامات کرنا، محنت کرنا، رات دن جاگنا، گیدرنگ زیادہ سے زیادہ، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کتنی پبلسٹی کر سکتے ہیں، وہ سب کتنی چیزیں ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی رفاہی خدمت ہے جو انسان انجام دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ صاحب رفاہی خدمات کو معمولی نہ سمجھے، یہ فرض ہے بہت ساری ہماری خدمات، اس لیے رفاہی خدمات کا تصور اسلام کے اندر بہت ہے۔ وقت مختصر ہے، لیکن میں چند آیتیں حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے رفاہی خدمات کو بھی کتنی اہمیت دی ہے۔ پہلی آیت میں نے سورہ القاریہ کی پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ ایک رائی کے دانے کے برابر، رائی سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہے تو اس کا تصور کریں، جس کو ذرہ کہتے ہیں۔ نیکی کا اتنا کام بھی کیا تو اللہ اس کو جانتا ہے، اس کا ثواب بھی دے گا۔ برائی بھی اگر کسی انسان نے کی، چھوٹی برائی بھی ہوگی، اس کا بھی اللہ کے یہاں اس کو کی سزا ملے گی، اس کا عذاب ہوگا۔ اس سے رفاہی کاموں کا آپ اندازہ کریں، چھوٹے سے چھوٹے کام کا بھی اللہ کے یہاں اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو کہ مسلم اور بخاری کے اندر ہے، اس کے اندر یہ ایک بات بتائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی اہم باتیں 60 سے زیادہ ہیں، اہم باتیں اسلام کی 60 سے زیادہ، بضع و ستون شعبہ، بعض حدیثوں میں 70 سے زیادہ ہیں، بہرحال بہت ہیں۔ سب سے اونچی پہلی بات یہ ہے کہ آدمی توحید کا اقرار کرے، یہ اسلام کی سب سے اہم اور بنیادی بات ہوئی۔ اسلام کی ان باتوں میں سے راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں۔ آپ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی پتھر ملا، اس کو آپ ہٹاتے ہیں، بھئی پتہ نہیں کوئی سائیکل والا آئے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کار آئے گی، وہ پتھر سے ٹائر ٹکرائے گا، پتھر جائے کہ کسی کے چہرے کو زخم کرے گا، آپ راستہ صاف کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی خدمت ہوئی۔ اسلام نے کہا کہ بنیادی باتیں جو اسلام کی ہیں وہ 60 سے 70 کے قریب ہیں، ان میں سے ایک بات اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ ایک مسلمان ہمیشہ اس بات کا خیال کرے گا اپنی گلی کا سامنے کا حصہ صاف ہو، ایسی جگہ کار نہ روکے کہ لوگوں کو آنے جانے تکلیف ہو، سائیکل ایسی جگہ نہ روکے کہ صاحب جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو، دکان کی چیزیں لا کے سڑک پر نہ رکھے کہ لوگوں کو آنا جانا مشکل ہو جائے۔ کہاں دیکھیں، اب اسلام کا تصور سوچئے کتنا وسیع تصور ہے۔ آپ اس کو رفاہی خدمت سمجھیں گے، اور اسلام کہتا ہے کہ تمہارے لیے ضروری ہے، ایک فریضہ ہے، اس کو کرنا تمہارے لیے ضرور ہے۔ انسان چھوٹے سے چھوٹا کام کرے تو اس کا بھی اللہ کے اجر و ثواب ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے اس کا اجر و ثواب اللہ کے پاس پاؤ گے۔ یہاں خیر کا لفظ کہا گیا، بھلائی کا کام۔
بھلائی کے کام کوئی بھی ہوں گے، کسی کی مدد کی، کسی کو پیسہ دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا اور سب کسی سے ہنس کر بول لیے، کسی کے سامان کر دیا تسلی کا، اطمینان کا، کسی کے سامنے کسی کو کپڑا دے، کچھ بھی بھلائی کا کام ہو بھائی، اسلام کے اندر کسی بھی بھلائی کے کام کی کوئی بے وقتی نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایک آدمی کو اپنے پڑوسی کا خیال کرنا چاہیے۔ کچھ نہیں مل رہا ہے پڑوسی کی دلداری کے لیے، پڑوسی کے یہاں سے آپ سے، پڑوسی کے پاس سے آپ کے یہاں کوئی چیز آ گئی تحفے میں، اب آپ دینا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس بکری کا جلا ہوا کھر ہے، آپ جانتے ہیں کہ بکری کے پاؤں میں بوٹ ہوتے ہیں، وہ اس کو کھر کہتے ہیں، وہ نیچے رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں پایا جب بھوننا ہوتا ہے تو اس کو گرما کے اس کو کھر کے نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس وہی حقیر چیز ہے اور وہ جلی ہوئی ہے کسی وہی صحیح پڑوسی کو بھیجو۔ آپ اندازہ کریں خیر کا تصور، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا تصور، رفاہی خدمات کا تصور انسان کے اندر کس قدر عام ہے۔ یہ رفاہی خدمات کچھ تو ضروری ہیں اور کچھ مستحب اور بہتر ہیں۔ نبی کریم قرآن مجید کے اندر یوں بھی آیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ انسان کی خدمات کا جذبہ، ایک مسلمان کی خدمت کے جذبہ ایسا ہوتا ہے، خود بھوکا رہ جاتا ہے دوسروں کو کھلانے کی کوشش کرتا ہے، جذبہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی، دوسروں یعنی رفاہی خدمات میں کتنے لوگ ایسا کھول کر رکھے ہیں لنگر، بھائی جو بھی بھوکا آؤ کھاؤ، یہاں ایسے لوگ خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلا کر ان کو تسکین ہوتی ہے۔ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے ایک مسلمان کرتا ہے، اور دوسرے لوگ اگر یہ کام کرتے ہیں تو اپنے جذبے کے تحت کرتے ہیں۔ اور یہ صرف تعلیم نہیں ہے، اس پر عمل بھی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی مہمان کو لے گئے، خود بھوکے رہ گئے، بیوی کو بھوکا رکھا، چراغ بجھا کے اندھیرے میں مہمان کو پیٹ بھر کے کھلا دیا اور صاحب اطمینان ہو گیا ان کو۔ دوسرے دن گئے پیارے نبی کی خدمت میں تو پیارے نبی نے کہا اللہ کو بہت خوشی ہوئی تمہارے کام سے، تم نے مہمان کو تو کھلا دیا، خود بھوکے سوئے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ ایک واقعہ بھی سناتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، سورہ دہر کے اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ کھانے کی ان کو ضرورت ہے، اس کے باوجود یتیم کو، مسکین کو یا محتاج کو اور قیدی کو۔ کہتے ہیں حضرت علی فاطمہ نے روزہ رکھا، کھجور تھے کچھ کھانے کے لیے، افطار کرنے کے لیے۔ ایک سائل آیا، مسکین آ کے کہا بھی بھوکا ہوں کچھ کھلاؤ، یہ کھجور دے دیا، 3 کھجور تو تھے ہی ان کے پاس۔ یہ یتیم بچہ آیا، دیکھا بھوکا ہے، اس کو 1 کھجور دے دیا۔ یہ قیدی آیا، اس نے کہا کچھ دے دو اور پانی پر افطار کر لیا۔ ایسا بھی ایک واقعہ سنایا جاتا ہے۔ جذبات دے کر تسلی ہو جاتی ہے، دے کر اطمینان ہو جاتا ہے، اور دیتے اس لیے ہیں آخرت میں اس کو کا بڑا بدلہ ہم کو ملنے والا ہے۔ لہذا مال جمع کرنا کمال نہیں ہے، مال خرچ کرنا کمال ہے اسلام کی نظروں میں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو دوسروں کو آپ دے کر اس کا حق ادا کیجئے۔ کیا خرچ کرے؟ قرآن مجید سورہ بقرہ میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے آئی۔ ایک آیت میں آیا کہ صحابہ نے پوچھا کیا خرچ کریں؟ کہا بھی رشتہ دار کو خرچ کرو، یتیم کو کھلاؤ، یہ مسکین کو کھلاؤ، محتاج کو کھلائیے۔ دوسری مرتبہ یہ سوال کیا گیا کیا خرچ کریں؟ جو بھی بچتا ہے سب خرچ کر دو۔ دیکھیے انسان کی ضرورت کا اپنا رکھ لے اور جو بچتا ہے سب خرچ کر دے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ یہ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ کہا جی جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے بچا ہوا ہے سب دے دو۔ ایسا بھی کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری تو اس کے امام تھے۔ تو بہرحال قرآن مجید نے یہ سب آیتیں بتائیں، یہ سب رفاہی خدمات کو پہلو کو واضح کرتی ہیں۔ ایک مسلمان اتنا تنگ دل نہیں ہوتا صرف اپنی قوم کو سوچے، اپنے لوگوں کو سوچے اور کسی کو نہ سوچے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے لوگوں کو بھی سوچتا ہے، دوسروں کو بھی سوچتا ہے۔ البتہ جب ترجیح دینے کا سوال آتا ہے رشتہ داروں کو پہلا خیال کرتا ہے، اس لیے کہ شریعت کا حکم بھی یہی ہے اگر تم اپنے رشتہ دار کو دو گے تو ڈبل ثواب ملے گا، وہی چیز کسی اور کو دو گے تو ثواب 1 ملے گا۔ اتنا ہی سوائے مسلمان بھی بہت سارے رفاہی کام کرتے ہیں۔ ارائیت الذی کس کو یاد نہیں؟ سورہ ماعون جس کو کہتے ہیں، اس آیت کے اندر، اس سورہ کے اندر دیکھیے ارائیت الذی یکذب بالدین، قیامت کو نہیں ماننے والا کون ہے؟
قیامت کا انکار کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، مانتے ہی نہیں. لیکن کوئی لوگ قیامت کے لیے تصور نہیں، قیامت آئے گی ثواب عذاب کا تصور نہیں، جیسے عام مسلمانوں کی زندگی. قیامت کا تصور آ جائے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور آ جائے تو مسلمانوں کی زندگی کی اصلاح ہو جائے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. یتیم جو کہ معاشرے کا مظلوم انسان ہے، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، ویسے بچے کو کھلانے پلانے کے بجائے دھکا دے کے مار کے بھگاتا ہے. یہ ہے جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا ہے. یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. دوسری بات، بھوکے کو کھانا کھلاتا بھی نہیں ہے اور لوگوں سے کھلانے کے لیے کہتا بھی نہیں ہے. کیسا یہ کمینہ انسان ہے. اگر اس کو یقین ہوتا آخرت پر تو یا تو بھوکے کو کھلاتا یا کسی کے ذریعے کھلانے کا انتظام کرتا. دونوں جذبات سے عاری ہے، جو خود کھلاتا بھی نہیں اور دوسروں کے ذریعے اس کو دلاتا بھی نہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ان نمازیوں کے لیے ویل اور خرابی ہے، بربادی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. اپنی نماز سے غافل ہیں، بس نماز کو ایک ایکسرسائز سمجھ لیا، ایک عادت سمجھ کے جا کے ادا کر دیا. کس کے سامنے حاضر ہوئے، کس کے سامنے اقرار کیے، کیا کچھ اللہ کے سامنے ہم نے کچھ بھی نہیں. عن صلاتهم ساہون، نہ ٹائم کا خیال ہے، نہ جماعت کا خیال ہے، نماز کا کچھ نہیں کہا. الذین هم یراؤون. دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں. کوئی بھی کام کیا، پبلسٹی ہوگی، پیپر میں آئے گا، اخبار میں چھپے گا، گورنمنٹ کے پاس میرے لیے فلاں انکم ٹیکس بچے گا، فلاں. یہی سب جذبات ہوتے ہیں دکھاوے کے لیے. میں نماز پڑھوں گا تو لوگ خوش ہوں گے، ایسے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. استعمال کی چیز ہے، کوئی سوئی ہے، کوئی بالٹی ہے، کوئی ہانڈی ہے، کوئی دیگچی ہے. کوئی مانگتے ہیں، بھائی ذرا دیگچی دیجیے، سالن پکا کر میں دے دوں. کہا نہیں جی ہم نہیں دیں گے. بھائی ذرا سوئی دیجیے، کپڑا سی کے واپس. کہا نہیں. کہا دیکھو، رفاہی کام نہیں کرنے والے گویا آخرت فراموش کرنے والے ہیں. تو اس طرح قرآن مجید کے اندر آیتیں بہت زیادہ آئیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام رفاہی خدمات کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے. ہمارے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہونے چاہیے. صرف یہ نہیں کہ جو مالدار ہے کچھ وقف کر دیا فلاں ہو گئے، باقی انسانوں کے لیے خدمت کا کوئی موقع نہیں ہے. ایسا نہ سمجھیں. آپ کے لیے بھی رفاہی کام کر کے، لوگوں کی خدمت کر کے، اپنے دین کا تعارف کرانے کے لیے، اپنے دین کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے بھی موقع ہے، اور اسی طرح آخرت میں ثواب پانے کے لیے بھی آپ کو موقع ہے. پیارے نبی نے فرمایا نا، جب انسان مر جائے ثواب کا دفتر بند. ہاں، صدقے جاریہ، ایسا کام کر کے جاتا ہے، سب کو فائدہ ہوتا ہے. جانور بھی پانی پیتے ہیں، مسلمان بھی پانی پیتے ہیں، دوسرے لوگ بھی پانی پیتے ہیں. کوئی چھجا بنایا، کوئی گھر بنا دیا، کوئی مسافر خانہ بنا کے گیا، اس کا ثواب بس مسلسل اس کو ملتے رہتا ہے. رفاہی خدمات کا آپ اندازہ کریں کہ اسلام کے اندر کس قدر اہمیت ہے. لوگوں کی خدمات کرنے کے لیے، لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے کس قدر زور دیا گیا اسلام کے اندر، اس کا بھی آپ اندازہ کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو آپ تھوڑی دیر کے بعد سنیں گے. اگر کوئی مسلمان کوئی پودا بوتا ہے، کوئی پودا لگایا کسی پھل کا یا کسی غلے کا، جب تک اس درخت سے انسان کو، پرندے کو، جانوروں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کا پورا ثواب لکھتا ہے. اس نے پودا لگایا پھل کا یا کسی چیز کا، سبزی کا، ترکاری کا، اپنے فائدے کے لیے کہ صاحب میں کاٹوں گا، بیچوں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، لیکن اسی کے اندر کچھ جانور بھی کھائے، انسان بھی کھائے اور سب پرندے بھی کھائے، اس کا پورا ثواب اس کو ملے گا. تو درخت لگانے کی اہمیت کس قدر اسلام کے اندر آپ بتائیے. اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ شاید آپ سنیں گے. ایک حدیث کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یرحم الناس لا یرحمہ اللہ. لوگوں پر نہیں رحم کرنے والا اللہ کے رحم سے محروم رہتا ہے. اس میں لوگوں سے کہا گیا، مسلمانوں سے نہیں، رشتہ داروں سے نہیں، ماں باپ سے نہیں، بلکہ عام لفظ کہا گیا، من لم یرحم الناس لا یرحم اللہ. جو آدمی کے لوگوں پر رحم نہ کرے، ترس نہ کھائے، اللہ بھی اس پر ترس نہیں کھائے گا. کتنی عام حدیث ہے دیکھیے. یہ رفاہی کام ایسے ہے نا کہ آدمی کو کھا کر اطمینان نہیں ہوتا، کھلا کر اطمینان نہیں ہوتا. آدمی کو کما کر
اطمینان نہیں ہوتا، خرچ کر کے اطمینان ہوتا ہے۔ یہ سب رفاعی خدمات کا جذبہ جن کے دلوں کے اندر ہوتا ہے، ان کے اندر یہ سب صفات پائی جاتی ہیں، یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں، اور اسلام نے اس کی طرف خصوصیت کے ساتھ ہم کو توجہ دلائی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصنی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل علیہ السلام جب بھی آئیں گے مجھ سے کہتے تھے پڑوسی کا خیال کرنا، پڑوسی کو تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہونا۔ جبریل علیہ السلام اتنی تاکید کرتے تھے، پیارے نبی کہتے ہیں میں تو سمجھا کہ کسی دن آئیں گے جبریل علیہ السلام اور کہیں گے دیکھو تم مر جاؤ تو تمہارا ترکہ پڑوسی کو ملے گا، اور پڑوسی مرے گا تو اس کا ترکہ تم کو ملے گا۔ لیکن یہ حکم جبریل علیہ السلام نے نہیں دیا، لیکن پڑوسی کا بہت خیال کرنے کے لیے کہا۔ حسن اخلاق خدمت خلق کا تصور اسلام کے اندر کس قدر عام ہے۔ مخلوق سب ہے بھائی، میں نے تو شروع میں کہہ دیا، زمین ہو کہ جانور ہو کہ پرندہ ہو، کتا جیسے جانور، اس کے ساتھ بھی اسلام نے حسن سلوک کرنے کی ہم کو تاکید کی ہے۔ لیکن مسلمان ان سب خدمات سے واقف نہیں ہیں، یا جو لوگ کرتے ہیں وہ شہرت نہیں چاہتے، خاموشی کے ساتھ یہ خدمات انجام دیتے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اجی وہ مسلمان کیسے ہوگا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون وہ بدبخت ہے اللہ کے رسول؟ کہا جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی کی پریشانی سے بچتا نہیں ہے، تکلیف پہنچانا، کچرا اس کے پاس ڈال دینا، اس کی دیوار میں ٹھوکتے رہنا، شور کرتے رہنا، زور سے ٹی وی آن کر کے اس کو تکلیف پہنچانا، کچھ بھی ہو پڑوسی کا کچھ خیال نہیں۔ ایسا آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ آج سب سے زیادہ کس کی تکلیف ہے، کس کی پریشانی ہے؟ پڑوسیوں کی پریشانی ہے۔ ہر آدمی پڑوسی سے پریشان ہے۔ اس کا بچہ تو بہت کچھ کرے گا، پڑوسی کا بچہ بھوکا رہے گا، ترستا رہے گا، اسکول کی فیس بھرنے کے لیے بھی سکت نہیں ہوگی، لیکن اس کو اپنے پڑوسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ پڑوسی کی کس قدر اہمیت اسلام کے اندر بتائی گئی ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت بھی نازل کی والجار الجنب والصاحب بالجنب، تمہارے ساتھ بیٹھنے والے کا بھی خیال کرو۔ اب ہر آدمی ٹرین میں سفر کرتا ہے، فرض کیجئے کہ آپ کے پاس جو بیٹھا ہوا ہے اس کو اسموکنگ کی عادت نہیں ہے، ہرگز آپ اسموک نہیں کر سکتے ایک مسلمان ہونے کے حصے سے۔ یہ نہیں کہ پڑوسی کے پاس بیٹھ کر اسموک نہیں کرنا چاہیے، اسموک تو پوری طرح پروہیبٹڈ ہے، حرام ہے، سمجھیے ایک طرح سے ہم مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ بلکہ یوں بھی کہوں گا میں کہ اگر آپ کا پڑوسی جو آپ کے ٹرین میں، بس میں یا کہیں بھی سفر کر رہا ہے، آپ وہ گوشت نہیں کھاتا ہے، صاحب سبزی خور ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر، اس کے بازو بیٹھ کر گوشت توڑیں، ہڈی توڑیں اور صاحب کھائیں، یہ بھی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ٹرین کے اندر صاحب دیکھتے رہتے ہیں، ہاں اسی کے سامنے دستر کھولتے ہیں، وہ بیچارہ وہاں سے اٹھ کے بھاگتا ہے، صاحب یہ ماंس کھانے والے لوگ ہیں، گوشت کھانے۔ نہیں جی، پڑوسی جو آپ کا ہے اس کا خیال کرنا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ٹرین میں بس میں ان کو جگہ مل گئی تو معلوم ہو جاگیر مل گئی، کھل کے بیٹھتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے تو اس کو جگہ بھی نہیں دیتے، ارے اس نے بھی ٹکٹ خریدا ہے، وہ بھی آیا ہے، اسلام تعلیم دیتا ہے والصاحب بالجنب، تمہارے بغل میں جو رہتا ہے اس کا بھی حق ہے، اس کے لیے جگہ تنگ کرو، اپنی جگہ تنگ کر کے اس کو بلاؤ، بیٹھاؤ۔ اخلاق کا تصور اسلام کے اندر بہت اونچا ہے۔ تو بہرحال پڑوسی اور ساتھ رہنے والے کے بھی حقوق شریعت کے اندر بتائے گئے ہیں بہت سارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بتایا کہ دیکھو ہنس کر بات کرنا بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایک رفاعی خدمت ہے، سمجھیے۔ ایک ڈاکٹر آتا ہے، اس فیس بھی لیتا ہے، ڈاکٹر کی تشخیص بھی ہوتی ہے، دوا بھی دیتا ہے، اپنی فیس لے لیا، لیکن مریض کے ساتھ ہنس کر بولتا ہے، خوشی سے پوچھتا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے، یہ بھی ایک رفاعی خدمت ہوگی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں تمہارا اپنے بھائی سے ہنس کر ملنا، ہنسمکھ چہرے سے ملنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل بتائی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کسی کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے، کسی کو بری بات سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور دیکھو جس آدمی کی نگاہ کمزور ہے اس کا راستہ تم نے بتا دیا تو وہ بھی تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، اور دیکھو راستے سے کوئی کانٹا یا پتھر ہٹا دیا، ہڈی ہٹا دی تو یہ بھی تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، تمہاری ڈول سے اٹھا کے ایک تھوڑا گلاس میں پانی اٹھا کے دوسرے کے گلاس میں ڈالے یہ بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ تمہارا ہر کام جو کرتے ہو یہ بھی سب صدقہ ہے۔ رفاعی خدمات کا جذبہ کتنا ہے، اندھا ہے، اس کو سڑک پار کرا دیا ایک مسلمان۔ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کہ جس کی آنکھیں کمزور ہیں اس کو راستہ بتاؤ، وہ نہیں دیکھتا کہ ہندو ہے، مسلمان ہے، غریب ہے، کیا کچھ نہیں، اندھا ملا، ارے
اللہ نے مجھے آنکھیں دی بھائی, اس کو آنکھیں نہیں دی, میرا فریضہ ہے کہ میں اس کو راستہ بتاؤں, سڑک پار کراؤں. کوئی لنگڑا اور معذور ہے, اس کے لیے آپ خدمت کرتے ہیں. کوئی آدمی بوجھ رکھا ہوا ہے, وہ چاہتا ہے کہ صاحب یہ 50 کلو کا کوئی بورا میرے سر پر اٹھا کے رکھ دے, آپ نے اٹھا کے اس کے سر پر رکھ دیا. یہ بھی اسلام آپ کو بتاتا ہے, کہا یہ صدقہ ہے جی, اس کا اجر و ثواب ملے گا. رفاہی خدمات تلاش کرے آدمی, جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہیلپنگ ہینڈ, وہ جو ہے اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ہے کہ اسلام بتاتا ہے لوگوں کی خدمت کرنا. صرف تسبیح اگر اللہ کو پسند ہوتی تو فرشتے تو بہت تھے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, اللہ تو انسان کو عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کیا؟ ہم تو رات دن تیری تسبیح کرتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, پھر اس کو انسان کو بتانے کی کیا ضرورت, پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے ہو. انسان کو پیدا کیا کہ انسان آپس میں کس قدر ان کے تعلقات, کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ روابط, اور کتنا بڑا امتحان ہے. تو اس کی بڑی تفصیل ہے. تو اس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من دل علی خیر کان کفاعلہ. آپ ایک آدمی کو نہیں دے سکتے نا, بتا فلاں آدمی سے جا کر مانگو جی وہ ضرور دے گا, یہ بھی آپ کو پورا ثواب ملے گا صدقہ خیرات کرنے کے لیے. دیکھیے کوئی آدمی آتا اللہ کے پیارے رسول کے پاس, آپ کے پاس دینے کی حیثیت نہیں ہوتی, کہتے ہیں فلاں کے پاس جاؤ, عثمان کے پاس جاؤ, وہ تم کو دے دیں گے. جاتے عثمان کے پاس مل گیا, اور حضرت عثمان کو بھی اتنا ثواب ملا دینے کا, اور جس نے بتا دیا اس کو بھی بتا دیا. کوئی اچھا کالج ہے, آپ نے مشورہ دیا فلاں کالج میں جائیے آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا. کوئی بھی نیکی کا کام آپ نے بتایا, یہ سب آپ کے لیے ایک طرح سے فرض کی سمجھیے ڈیوٹی ہے, یہ ایک اسلامی انسانی فریضہ ہے آپ کے لیے. یہ رفاہی خدمات, سلام کرنا, 6 حقوق جو بتائے گئے ہیں, اپنے بھائی سے ملے تو سلام کرو, بیمار پڑ جائے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ, مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو, دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو, چھینک آ کے الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو, اور صاحب اس کے لیے اچھے مشورے دو. 6 باتیں کس قدر اہمیت رکھتی ہیں اسلام کے اندر. صاحب دیکھیے رفاہی خدمات یعنی ایک منٹ کے اندر آدمی کے لیے نیکی کا کام کرنے کا اور ثواب کرنے کا موقع کمانے کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال کرے. ایک مسلمان اگر اپنے مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے تو پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرے گا. اگر کسی آدمی نے کسی تنگ دستی کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا. اور آخرت میں ہم کو مدد کی کس قدر ضرورت ہے. یہ تنگ دست آدمی, قرض کی ضرورت تھی, صاحب کوئی کام اس کو کھانا تھا, یا کہ صاحب اپنے بچے کو ایڈمیشن کرانا تھا, یا کپڑا تھا, کچھ بھی تھا, آپ نے اس کی مصیبت کو دور کیا, اس کی تکلیف کو دور کیا, علاج کے لیے 100 روپیہ دے دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی اس رفاہی خدمت کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت میں دے گا. رفاہی کام کا تصور, رفاہی کاموں کا تصور اسلام کے اندر بہت وسیع ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا یہ تصور صرف قوم کے لیے نہیں ہے, صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے, بلکہ سب کے لیے یہ تصور ہے. آپ تصور کریں کتا ایک نجس جانور ہے, ناپاک جانور ہے ہماری نگاہوں میں, لیکن حدیث کے اندر اس کتے کے ساتھ بھی حسن سلوک کا کیا اجر و ثواب بتایا گیا ہے. کہا کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا, شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی, کنواں نظر آیا, کنویں میں اترا, پانی پی کے جب نکلا یہ کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے پیاس کے مارے. اس نے کہا کہ صاحب اس کو بھی ویسی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی. کنویں میں اترا, پانی لا کر اپنے جوتے میں کسی چیز میں, اس لیے کہ کوئی جگ وقت تو تھا نہیں اس کے پاس, لا کے اس کتے کو پلا دیا. اللہ نے اس کے بدلے کتے کے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے. آپ اندازہ کریں, کتے کو مارنا سب جانتے ہیں, کتے کو بھگانا سب جانتے ہیں, لیکن کتے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے بھی اسلام نے بتایا ہے. یقیناً گھروں میں بے ضرورت کتا نہیں رکھنا چاہیے, جو بے ضرورت کتا رکھتے ہیں ان کے اجر و ثواب میں بہت کمی ہوتی ہے. یہ سب تو ہے, لیکن کتے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی تو اسلام نے ہم کو پیغام دیا ہے. یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. بعد کے زمانے میں ایک عرصے دراز کے بعد انگلینڈ میں اور ہندوستان میں یہ سب انجمن انسدادی بے رحمی حیوان, ایسا ایک انجمن سوسائٹی بنائی گئی کہ کرویلٹی, یہ جو بے رحمی ہے جانوروں کے ساتھ, اس کو دور کرنا چاہیے. اور صاحب کسی کو منسٹر بنا دیا, کسی کو فلاں بنا دیا, ایسے بنا دیا. اسلام نے تو بہت پہلے یہ تعلیم دی, پرندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, کتے کے ساتھ حسن سلوک کرنا, بلی کے ساتھ بھی دیکھ لیجئے. بلی ہے
ایک عورت تو جہنم میں اس لیے گئی کہ وہ بلی کو پریشان کی، ستائی، بلی کو باندھ دیا. کسی دن دودھ پی گئی، اس کا کچھ بھی کھا گیا، غصہ اتنا آیا کہ صاحب کہا اس بلی سے انتقام لینا ہے، لہٰذا اس بلی کو باندھ دیا. اب تڑپ رہی بلی، بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے، نہ کھولی نہ کھلائی، کچھ نہیں کی، تڑپ تڑپ کے وہ بلی مر گئی صاحب. اب اندازہ کیجئے، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی. بلی کے ساتھ بھی، جانوروں کے ساتھ میں نے کہا حسن سلوک، رفاہی خدمات صرف بھائیوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نہیں، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، سب کے ساتھ اسلام نے رفاہی خدمات کا ایک وسیع تصور پیش کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب سو کر اٹھتا ہے تو 360 صدقے کرنا ضروری ہے. بھائی غریب صحابہ 2 صدقہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اتنے صدقے کہاں کریں؟ فرمائے دیکھو جی، 2 آدمی کے درمیان انصاف کر دیے، یہ بھی ایک صدقہ ہے. تم ایک آدمی کو سائیکل پر بیٹھا دیے، جانور بیٹھا دیے، گدھے پر بیٹھا دیے، نہیں بیٹھنا آتا اسے، اب کر رہا ہے کہ سب کوئی آدمی آئے گا پکڑے گا تو بیٹھ جاؤں گا، ہے ٹھیک. یہ کہ آپ جا رہے ہیں سائیکل پر، سنگل جا رہے ہیں، دیکھا ایک بیچارہ لنگڑ لنگڑ کے جا رہا ہے، اس کو سیٹ پر بیٹھا لیا، بھائی بیٹھو بیک میں. یہ بھی ایک صدقہ ہے انسانوں کے ساتھ. ایسے جذبے ہم نے عرب کے اندر دیکھے. صاحب کوئی بھی آدمی کار سے جاتے رہتا ہے، کسی کو پیدل کو دیکھتا ہے فوراً کار روکتا ہے، کہا بیٹھو میرے ساتھ، اور سب پہنچاتا ہے. یہ جذبہ ہم نے وہاں بھی دیکھا. تو لہٰذا ویسے جذبات ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ محدود پیمانے پر، اس لیے کہ آج کل کے حالات بہت خراب ہیں. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھی بات کسی سے کہا، یہ بھی ایک صدقہ ہے. نیکی کی طرف بڑھنے والا ہر قدم بھی ایک صدقہ ہے. راستے سے کسی تکلیف دی جس کو ہٹا دیے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے. صدقے کا مفہوم صرف مالی خیرات کرنے کا نہیں ہے، اچھے بول بولنا، لوگوں کے کام آنا، انسانوں کی خدمت کرنا، یہ سب صدقہ ہے. ان سب کا بھی ثواب آپ کو ملنے والا ہے. یہ بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے. جب یتیم کے متعلق تو حدیثیں بہت آئیں، ان کی فضیلت کیا ہے، لہٰذا وہ بھی اسلام کے اندر بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں. اس کا بھی اسلام ہم کو حکم دیتا ہے، ان کا خیال کرنا چاہیے. اسلام کے اندر بہت ساری جو باتیں بتائی گئی ہیں، خاص کر کہا کہ 2 باتیں، 2 خصلتیں ایک مسلمان کے اندر جمع نہیں ہوتی ہیں، بخیلی، کنجوسی اور برے اخلاق. نیک اخلاق اللہ کو بہت پسند. قیامت کے دن ہمارے ترازو میں نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا جو بھی وزن ہوگا، ان سب سے بڑھ کر اخلاق کا وزن ہوگا. فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کی جو ترازو ہوگی، اخلاق کا جتنا اس میں وزن ہوگا کسی دوسری چیز کا وزن نہیں ہوگا. اخلاق کیا ہے؟ یہی سب تو اخلاق ہے. لوگوں سے ملنا جلنا، ان کے کام آنا، اور صاحب ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، رفاہی خدمات انجام دینا، کتنی چیزیں ہیں، یہ سب اخلاق میں داخل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے بول بولنا، بد زبانی کرنا، اور صاحب لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ایسے کوئی مسلمان نہیں کرتا ہے، ایسے کوئی انسان نہیں کرتا. ایسا کرے گا تو ذلیل ہوگا. اچھے بول بولنا، پیار محبت کے بول بولنا، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، یہ باتیں جس کے بھی ہوں گے وہ محبوب بن جائے گا، لوگوں کا پیارا بن جائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا اللہ اسے نقصان پہنچائے گا. جو آدمی کے لوگوں کے اوپر مشقت ڈالے گا اللہ اس پر مشقت ڈالے گا. جو آدمی کے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا اللہ اس کو تکلیف پہنچائے گا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی مثال کہ صاحب کوئی آدمی آتا ہے بیٹھنے کے لیے، آپ چوڑے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، سیٹ نہیں دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ بھی آپ کی قیامت میں ایسے کرے گا کہ میرا بندہ بھی آیا، وہ بھی تو میں نے ہی پیدا کیا، ٹھیک ہے وہ تیرے دین کا نہیں تھا، تیرے کنبے کا نہیں تھا، تیرے خاندان کا نہیں تھا، تو نے اس کو تکلیف پہنچائی، آج تو تکلیف اٹھا. اسلام کے اندر میرے بھائیوں رفاہی خدمات کا تصور بہت وسیع ہے. مسلمانوں کو رفاہی خدمات پر بھی بہت خصوصیت کے ساتھ توجہ دینی چاہیے، جس طرح کے وہ توجہ دیتے ہیں نماز کے، روزے کے، عبادات کے لیے. یہ ٹھیک ہے کہ سارے کام ایک درجے کے نہیں ہیں، بہت سارے کام عبادت کے وہ افضل ہیں، لیکن رفاہی خدمات کی بھی کچھ کم اہمیت نہیں ہے. دکھاوے کے لیے انسان کام نہیں کرتا مسلمان. یہ میں نے بتایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے 3 گروپ کے لوگوں کو پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا. کون؟ مسلمان دیندار. ایک وہ آدمی جس نے خوب دیا، لوگوں کو خوب دیا، وہ کماتا بھی تھا، دیتا بھی تھا، لیکن پوچھے گا اللہ میں نے تجھے دنیا میں سب کچھ دیا،
جتنا تو کمایا خوب دیا میں نے. کیا کیا تو؟ اللہ جتنے نیکی کے راستے تھے، یتیم خانہ، مسافر خانہ، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، سینٹر بناؤ، بھوک، سب کو دیا. اللہ کہے گا یہ سب تم نے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کیا، لہٰذا لے جاؤ اس کو جہنم میں. تو ایک مسلمان کی رفاعی خدمات میں اور غیر مسلم کی رفاعی خدمات کے اندر یہ سب فرق ہیں کہ مسلمان جو بھی کام کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے، آخرت میں اجر و ثواب کے لیے کرتا ہے. لہٰذا رفاعی خدمات کا تصور ہمارے اندر آنا چاہیے. نیکی کے کام ہم کو تلاش کرنا چاہیے، کس کے کیا کام آؤں، کس کی کیا مدد کروں، یہ سوچتے رہنا چاہیے. لیکن یہ جذبہ اتنا نہ بڑھ جائے صاحب بس پبلک ویلفیئر سوسائٹی قائم کر دیا، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، صاحب مجھے بس لوگوں کی خدمت کرنا ہے. یہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، ایسے نہیں ہونا چاہیے. دونوں کا خیال کرنا چاہیے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندے کے حقوق بھی ادا کرو. یہ بہت مختصر باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں اسلام کی ساری باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں دوبارہ آپ حضرات کا بھی اور CIS کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.